اور ان مقصد کے حصول کے لیے تاریخ انبیاء کو اٹھا کر ہم دیکھیں، جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، انہوں نے جہاں اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق اور محبت قائم کرنے کی تلقین فرمائی، وہاں اپنی ذات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس قدر پناہ ہوئی کہ گمنامی کی حالت میں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے اٹھا کر ایسے مقام پر لا کے کھڑا کیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ ساری چیزیں دعاؤں کے بدولت ہی ہوتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار میں اکیلے رہ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ دیر تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندھیروں میں دیکھنا پسند نہ آیا، اور ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی کہ جبرائیل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا خالق اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر قیامت تک کے لیے آپ نے رہتی دنیا کے لیے آپ کا اسوہ اور نمونہ قائم کیا، اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے زندہ اور پختہ تعلق قائم کریں۔ انبیاء سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی اور کو یقین نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کامل ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر انہیں ہوتا ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اسلام اور کفار کے بیچ میں سب سے پہلا اور فیصلہ کن جنگ تھی، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں کامیابی کی واضح ثبوت دعا کے ذریعہ دے دیا تھا، مگر اس وعدہ کے باوجود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ ادھر میدان جنگ میں کفار اور مسلمان سب آرا ہو چکے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار خیمے میں تشریف لاتے، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گرے، آپ واپس چلے جاتے، کچھ دیر بعد پھر آپ واپس آتے ہیں، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت میں پاتے، اور آپ کی بے چینی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکا ہے کہ اس جنگ میں تمہاری کامیابی ہے۔ بالآخر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے پر آپ کو یقین نہیں؟ آپ نے فرمایا، کامل یقین مجھے خدا تعالیٰ کی ذات پر اور اس کے وعدے پر، اور میں اس یقین پر کامل ہوں کہ ضرور ہماری فتح اس جنگ میں ہوگی، مگر میں ڈرتا بھی اس بات سے کہ کہیں کوئی ہماری غفلت، کہیں کوئی ہماری سستی، کہیں کوئی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا موجب بنے، کہیں وہ ہماری کامیابی کو ناکامی میں نہ بدل دے۔ یہ وہ دعا پر کامل ایمان، آپ کے ہی کامل غلام حضرت
اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام، جن کو لوگ مسیطر کہا کرتے تھے، آپ کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں۔ والد صاحب اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی نوکری نہیں کرتا، یہ کہیں کام پہ نہیں جاتا، دن بھر مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کئی بار فرمایا کہ مجھے ہرگز شوق نہیں تھا کہ میں لوگوں کے سامنے آؤں، مگر میرے خدا نے مجھے دنیا کے سامنے لا کر دیا اور مجھے مسیح اور مہدی بنا کر مبعوث کروایا۔ آپ کی دعائیں عرش مولا پر ایسی جا لگی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام بنا کر، مسیح اور مہدی بنا کر دنیا کے لیے مبعوث کروایا۔ اور آپ نے وہ جو نعمت، وہ جو خزانہ دعا کی صورت میں جماعت احمدیہ کو عطا کیا، اس سے جماعت احمدیہ کا ہر فرد، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر مرد اور عورت بہت اچھی طرح واقف ہے، اور کامل یہ ایمان ہے ہمارا کہ دعا سے بڑھ کر اور کوئی ہتھیار نہیں۔ اور جماعت احمدیہ کا قیام اور جماعت احمدیہ کی ترقی دعاؤں پر ہی منحصر ہے۔ اس کامل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو قائم فرمایا، جس کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا میں خدا تعالیٰ نے بڑی قوتیں رکھی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے بار بار مجھے بذریعہ الہامات یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوگا دعا ہی کے ذریعہ ہوگا۔ ملفوظات جدید ایڈیشن جلد 5۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جماعت احمدیہ جو 204 ممالک میں قائم ہو چکی ہے، یہ دعاؤں کے بدولت ہی ہوئی۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم عرش الہی کو ہلا سکتے ہیں، اور یہی وہ ہتھیار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور وہی ہتھیار آپ کے غلام صادق کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور آج ہم سے بڑھ کر دعا جیسا کامل ہتھیار، اس کا جو اثر ہے جماعت احمدیہ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ہمارا ہر بچہ اس ایمان پر قائم ہے کہ جب اس کے ایگزام ہوتے ہیں، جب وہ بیمار ہوتا ہے، جب اس کے والدین بیمار ہوتے ہیں، تو اس کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ عطا کیا ہے، ہم ضرور اپنی پریشانی اپنے خدا کے خلیفہ کے پاس لکھیں گے۔ اور وہ دعا کے لیے خلیفۃ المسیح کو لکھتا ہے، اور وہ دعائیں اس کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ جماعت احمدیہ کا ہر بچہ اس کامل یقین کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ ہے اور اس ایمان پر قائم ہے کہ دعا جو اللہ تعالیٰ احمدیوں کی سنتا ہے، اس زمانے میں اور کسی کی نہیں سنتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک ہم دعا پر کامل ایمان رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس سے اپنی التجا کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے ہمارے حق میں پورا فرمائے گا۔ چند اقتباسات جیسے آپ نے سماعت فرمایا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تذکرانہ دعائیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس لیے کہ جماعت احمدیہ جن حالات سے دوچار ہے، بعض ملکوں میں جن پریشانیوں سے دوچار ہے، جیسا کہ خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز اپنے متعدد خطبات جمعہ میں آخر پہ یہی فرما رہے ہیں کہ دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں۔ جو حالات جماعت کی طرف بنتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان حالات کو آسان فرمائے اور احمدیت کی ترقی کے راستے کا اللہ تعالیٰ ہموار کرتا چلا جائے۔ اور یہ ساری چیزیں دعاؤں کے ذریعے ہوئی۔ ہمارے پاس ظاہری ہتھیار
مگر جو ہتھیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دعا کا ہتھیار ہے، اور وہ ایسا کامل ضرب لگاتا ہے کہ جس کے لگنے کے بعد کوئی چیز اسے بچ نہیں سکتی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے، بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسی عظیم تاثیر نہیں جیسا کہ دعا ہے، برکات دعا۔ پھر آپ فرماتے ہیں دعا ایسی چیز ہے کہ خشک لکڑی کو بھی سرسبز کر سکتی ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتی ہے، اس میں بڑی تاثیریں ہیں۔ ملفوظات الدین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا عنوان صرف دعا، آپ کا مقصد صرف دعا تھا۔ اپنی جماعت کو بھی دعائیں کرنا سکھائیں اور اس کی حقیقت کو سمجھایا، اور فرمایا کہ دعا جنتر منتر کی طرح الفاظ پڑھنے کا نام نہیں۔ آپ نے فرمایا دعا جنتر منتر کی طرح الفاظ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اس میں رقت اور اضطراب پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کے لیے رقت والے الفاظ تلاش کرنے چاہیے جس سے انسان کو رونا آئے، ایسے الفاظ تلاش کرنے چاہیے۔ فرمایا یہ مناسب نہیں کہ انسان مسنون دعاؤں کے ایسے پیچھے پڑے کہ ان کو جنتر منتر کی طرح پڑھتا رہے اور حقیقت کو نہ پہچانے۔ سب اپنی زبان میں جس کو تم خوب سمجھتے ہو دعا کرو تاکہ دعا میں جوش پیدا ہو۔ ملفوظات ایک، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خود اپنی دعاؤں میں جوش حاصل کرتے تھے۔ فرماتے ہیں خدا نے مجھے دعاؤں میں وہ جوش دیا ہے جیسے سمندر میں ایک جوش ہوتا ہے، ایسی تیز لہریں ہوتی ہیں سمندر میں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں بڑھ کر وہ جوش عطا کیا ہے جو سمندر کی لہروں میں جوش ہوتا ہے۔ پھر آپ دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اسی برکات کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مجلس میں بیعت کے بعد یا کسی کی درخواست پر دعا فرمایا کرتے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ منہ کے نہایت قریب ہوتے تھے۔ دعا کرنے کا طریق، کس طرح دعا کرنا چاہیے، اس کے متعلق حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام میں یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجلس میں بیعت کے بعد یا کسی کی درخواست پر دعا فرمایا کرتے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ منہ کے نہایت قریب ہوتے تھے اور پیشانی اور چہرہ مبارک ہاتھوں سے ڈھک جایا کرتا تھا، اور آپ آلتی پالتی مار کر دعا نہیں کیا کرتے تھے، یعنی جیسے ہم لوگ چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں دونوں ٹانگوں کو، آپ آلتی پالتی مار کر دعا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ دو زانو ہو کر دعا فرماتے تھے، یعنی جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نماز کی حالت میں، اس حالت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیٹھ کر دعا فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام دعا کے وقت دو زانو ہو جایا کرتے تھے۔ یہ دعا کے وقت حضور کا ادب الہی تھا۔ سیرت المہدی قصہ سن۔ پھر حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ ہر مجلس میں اور ہر موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے قریب ہو کر بیٹھے۔ بعض دفعہ جب کوئی دوست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں دعا کی تحریک کرتے اور حضور اس مجلس میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو میں بہت قریب ہو کر یہ سننے کی کوشش کرتا تھا کہ حضور کیا الفاظ منہ سے نکالتے ہیں۔ بار بار کے تجربے سے حضرت ڈاکٹر مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بار بار کے تجربہ سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہر دعا سے پہلے سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے تھے، اور بعد میں کوئی
اور دعا کرتے تھے۔ سیرت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی۔ بعض دعا کے بارے میں تو یہ ذکر ملتا ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کہ حضور انہیں بار بار اور التزام کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ میں بار بار کرتا ہوں۔ وہ چند دعا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام التزام کے ساتھ برابر اور بار بار کیا کرتے تھے وہ اس طرح ہے۔ اول اپنے نفس کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول اپنے نفس کے لیے دعا مانگتا ہوں، خداوند کریم مجھ سے وہ کام لے جس سے اس کی عزت و جلال ظاہر ہو اور اپنی رضا کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر اپنے گھر کے لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ ان سے قرۃ العین عطا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پر چلیں۔ پھر اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ یہ سب دین کے خدام بنے۔ چہاروں، پھر اپنے مخلص دوستوں کے نام بنام لے کر دعا کرتا ہوں۔ پنجم، اور پھر ان سب کے لیے جو اس سلسلہ سے وابستہ ہے، خواہ ہم انہیں جانتے ہوں یا نہیں جانتے۔ ملفوظات جلد صفحہ 309۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے در حقیقت دعا کی جو اہمیت ہے اور اس کی افادیت ہے ہم پر کھولا ہے۔ اس کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خود فرماتے ہیں سب سے عمدہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور گناہوں سے نجات حاصل ہونے کے لیے دعا کی ہے، کیونکہ گناہوں ہی سے دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان دنیا کا کیڑا بن جاتا ہے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں دور کر دے اور اپنی رضا مندی کی راہ دکھائے۔ ملفوظات 4۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آسانہ دعائیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خود بھی کیا کرتے تھے، اور اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دعا حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مکتوب میں تلقین کرتے ہوئے فرمایا۔ آپ کو خط لکھتے ہوئے یہ تلقین کرتے ہوئے وہ دعا لکھی کہ اس کو کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ وہ دعا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے لکھی یہ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں دعا بہت کرتے رہو اور عاجزی کو اپنی خصلت اور عاجزی کو اپنی خصلت بناؤ، جو صرف رسم اور عادت کے طور پر زبان سے دعا کی جاتی ہے، کچھ بھی چیز نہیں۔ جب دعا کرو تو بجو صلاۃ فرض کے یعنی فرض نماز کے علاوہ یہ دستور رکھو کہ اپنی خدمت میں جاؤ اور اپنی نمازیں نہایت عاجزی کے ساتھ جیسے ایک ادنا سے ادنا بندہ ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا کرو۔ یعنی دعا کے لیے ضروری ہے ایک تو فرض نماز جو انسان فرض نماز باجماعت پڑھتا ہے، اس کے علاوہ بھی انسان اپنے گھر میں خلوت میں علیحدگی میں نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ادنا انسان کی طرح ایک غلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھے اور اس کو دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری پیدا کرے۔ اور اس میں کیا دعا کرے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس خلوت گاہ میں جب تم جاؤ فرض نماز کے علاوہ اپنی نمازیں پڑھو تو یہ دعا کیا کرو، اے رب العالمین تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں خاص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما
اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کہ ہر ایک فضل اور کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے، آمین ثم آمین۔ مکتوبات احمدیہ جلد 5۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق کہ ایسا عشق کسی اور کو عطا نہیں ہوا، باوجود خواہش کے اور باوجود دلی تڑپ کے کہ آپ خانہ کعبہ کی زیارت کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک میں جا کر دعائیں کریں، باوجود دلی خواہش کے آپ نہ خانہ کعبہ جا سکے، نہ آپ کے روضہ مبارک جا سکے۔ اس کی وجہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں نہیں جانتا اگر میں وہاں چلا جاؤں تو میں زندہ رہ پاؤں گا بھی یا نہیں۔ یہ آپ کی کیفیت تھی، مگر ایک دلی تڑپ تھی آپ کی، اور آپ نے اسی دلی تڑپ کا اظہار، آپ نے اسی تڑپ کا اظہار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی، حضرت منشی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعائیہ الفاظ لکھ کے دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق عطا فرما رہا ہے، آپ جب خانہ کعبہ میں جائیں تو میری